آپ مجھ پر کس بات کا غصہ نکال رہے ہیں؟ اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ سمیان نے یکدم اسے دیکھا۔ اس نے پہلی بار اس کے رویے کا شکوہ کیا تھا۔ کس بات کا غصہ نکال رہا ہوں؟ تمہیں نہیں پتا؟ تم نے بھی کم دل نہیں جلایا میرا، وہ کہہ کر سگریٹ کا کش لینے لگا، مگر مہرناز زالہ ابھی بھی وہیں کھڑی تھی۔ کیوں کھڑی ہو مہرناز؟ جاؤ نا یار، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ واقعی میں بہت ڈسٹرب تھا۔ مہرناز سر ہلا کر کمرے میں چلی گئی۔ وہ کافی دیر کروٹ بدلتی رہی، مگر کمرے میں اکیلے اسے نیند نہیں آ رہی تھی، یا شاید سمیان کے خراب موڈ اور پریشانی کی وجہ سے سوچ سوچ کر اس کے اعصاب شل ہو چکے تھے۔ آدھی رات ہو رہی تھی، وہ ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اتنی ٹھنڈ میں باہر لون میں بیٹھا تھا۔ وہ اس کی شال لے کر ابھی دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ وہ ناپ گھما کر اندر آیا۔ کیا ہوا؟ اور تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ اسے یوں کھڑا دیکھ کر اس نے پوچھا۔ آپ کے بغیر نیند نہیں آ رہی تھی کمرے میں؟ اس کے لبوں سے پھسلا۔ سمیان کے پریشان اور تھکے تھکے سے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیوں؟ تمہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا میرے ہونے یا نہ ہونے سے، پھر یہ دکھاوا کیوں؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ آپ میری فکر اور خدمتوں کو دکھاوا کیوں سمجھتے ہیں؟ اسے دکھ ہوا تھا۔ کیونکہ یہ دکھاوا ہی ہے جو تم سب کے سامنے میری فرما بردار بنتی اور بند کمرے میں میرے قریب آنا، میرا چھونا، میری قربت تمہیں ناگوار گزرتی ہے۔ مہرناز نے بے ساختہ لاجواب ہو کر نظریں چرا لی۔ کیا پوچھا ہے میں نے؟ کیوں کھڑی ہو یہاں؟ وہ بگڑے ہوئے موڈ کے ساتھ پوچھنے لگا۔ وہ آپ سردی میں بیٹھے تھے تو میں نے سوچا یہ شال دے دوں۔ وہ اس کے روب سے سہم گئی۔ سو جاؤ، یہ جھوٹی فکر اور دکھاوا کر کے میرا دل مت جلایا کرو۔ سمیان نے غصے سے شال اس کے ہاتھ سے چھین کر صوفے پر پھینک دی اور واش روم میں گھس گیا۔ فریش ہونے کے بعد باہر نکلا تو مہرناز ہنوز وہیں کھڑی تھی۔ مہرناز، مہرناز، اس نے غصے پر قابو پانا چاہا۔ کیوں کھڑی ہو؟ کہا نہ سو جاؤ، وہ گھرایا۔ آپ بھی یہاں سو جائیں۔ وہ اسے پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آفر کر رہی ہو؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ جی، وہ بوکھلا کر سہمی۔ ساتھ سونے کی آفر کر رہی ہو؟ اس کا سر بہت تیزی سے نہ میں ہلا۔ مگر ابھی تو تم کہہ رہی تھی، اتنی کنفیوز کیوں ہو؟ وہ گیلا ٹاول پھینک کر اس کے قریب آیا۔ مہرناز کے چہرے پر گھبراہٹ صاف ظاہر تھی۔ میرا مطلب تھا کہ آپ باہر مت جائیں، اب تو بہت رات ہو گئی ہے، آرام کر لیں۔ اس نے ہمت کر کے ذرا کی اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے سمیان اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ اگر تم اپنی باہوں میں سلاؤ گی تو ضرور، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ اس کے وجود کی خوشبو سے مہرناز کی سانسیں تھمنے لگی تھیں۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ میں تو ایسی ہی باتیں کرتا ہوں بیگم، وہ بولا تو اس کے لب مہرناز کی گردن سے مس ہو رہے تھے۔ سمیان پلیز مجھے چھوڑیں، اس نے تیز تیز چلتی سانسوں کے بیچ کہا تھا۔ پچھتا رہی ہو پاس بلا کے؟ سمیان پلیز، اس کے چورے چکلے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے خود دھکیلنا چاہا، مگر سمیان نے ضد سے اسے اور سختی سے سینے میں بھینچ لیا۔ سمیان پلیز چھوڑیں، مجھے سانس نہیں آ رہی، وہ تڑپی۔ آئندہ میرے جذبوں سے کھیلنے کی جسارت مت کرنا مہرناز۔ جب تمہیں لگے تم میری بیوی بننے کے قابل ہو، میری محبت کو، میری شدتوں کو سہ سکتی ہو، تبھی میرے قریب آنا۔ وہ بہت زور سے اسے دور دھکیل کر کمرے سے چلا گیا۔ مہرناز تو برا پھنسی تھی، اس کی پرواہ کر کے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری تھی۔ اب وہ بپھرے شیر کی مانند تھا جو قابو میں نہیں آنے والا تھا۔ اس بار سخت ناراض تھا اور مہرناز کو تو منانے کے ڈھنگ بھی نہیں آتے تھے۔ وہ بیڈ کی چادر کو مٹھیوں میں بھینچے سانس لے رہی تھی۔ ڈیوٹی سے واپس آتے وقت اس نے نورالایمان کے لیے ایک تحفہ خریدا اور پھولوں کی شاپ سے فریش پھولوں والا بوکے بنوایا تھا۔ یہ سب سامان لے کر وہ گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا کہ کسی کی بری طرح ٹکرا گیا۔ اس کے ہاتھ سے بوکے زمین پر گر گیا۔ وہ جھکا ہی تھا کہ سامنے والے نے جھک کر بوکے اٹھایا۔ وہ سمیان خان تھا۔ رمیل یار خان اسے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے ساکت رہا، پھر مسکرا دیا، مگر سمیان کے چہرے پر سخت تاثرات تھے جو اس کی مسکراہٹ دیکھ کر سخت ترین ہوتے چلے گئے۔ کیسے ہو؟ رمیل نے پوچھا۔ ہم جی ہیں یا مریں، اس سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ رمیل صاحب، تم رہو اپنی زندگی میں خوش۔ مورے جان، بابا جان، میں، ہم جائیں جہنم میں تمہاری بلا سے۔ تم نے یوسف کے ساتھ ہمیں بھی دفن کر دیا مٹی میں۔ اس نے پھولوں کا بوکے گاڑی کے بونٹ پر پھینکتے ہوئے کہا۔ ایسی باتیں نہیں ہیں، میری ناراضگی بابا جان سے ہے۔ تمہیں اور مورے جان کو تو میں بہت مس کرتا ہوں۔ کیوں؟ بابا جان سے تمہاری کیا ناراضگی ہے؟ کیا بگاڑا ہے انہوں نے تمہارا؟ سمیان نے بمشکل غصہ کنٹرول کیا تھا۔ تم سے کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے سمیان، تم اچھے سے جانتے ہو انہوں نے یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے۔ رامیل نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی۔ یوسف نے جو کچھ بھی کیا
اپنے ساتھ خود کیا، بابا جان کا اس میں کوئی قصور نہیں، سمیان نے جتا کر کہا تو رامیل اس کی صورت دیکھتا رہ گیا۔ بلا شبہ سمیان بابا جان کا لاڈلا تھا، دونوں ایک دوسرے سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، اس لیے سمیان بابا جان کی کوئی کوتاہی ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ اس نے بھی فضول کی بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور گاڑی کی طرف بڑھا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ میں بات کر رہا ہوں تم سے۔ سمیان کو اپنی انسلٹ فیل ہوئی تھی۔ میں فضول بحث میں نہیں پڑنا چاہتا سمیان، جس سے کچھ بھی حاصل نہ ہو۔ سمیان کا خون کھولنے لگا۔ اب میری باتیں تمہیں فضول لگنے لگی ہیں۔ اس کا پاڑا ایک دم چڑھ گیا۔ زور سے اس کی گاڑی کو لات مارتے ہوئے وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا اور بہت غصے سے گاڑی نکال کر لے گیا۔ رامیل لب بھینچ کر رہ گیا۔ گھر پہنچ کر بچوں سے ملا تو آج کا ناخوشگوار واقعہ وہ بھلا چکا تھا۔ نورالایمان جانے کہاں مصروف تھی۔ اس نے ملازمہ سے پوچھا تو کہنے لگی کہ اس کے حرارت محسوس ہو رہی تھی، اس لیے دوا کھا کر سوئی ہیں۔ وہ بھی کھانا کھانے کے بعد کمرے میں آ گیا۔ گفٹ اور بوکے اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ سمیان کی باتوں کو یاد کرتے کرتے وہ کب ماضی میں کھو گیا، اسے نورالایمان کی کمرے میں آمد کا احساس ہی نہیں ہوا۔ آپ لائے ہیں؟ ہاں میں لایا تمہارے لیے۔ وہ چونکا اور پھر کہنے لگا، کیوں؟ کس لیے؟ وہ تیکھے لہجے میں پوچھنے لگی۔ کیوں مطلب؟ اپنی بیوی کے لیے لایا ہوں، کس کا بھی اس کو اعتراض ہو سکتا ہے۔ مجھے ہے اعتراض، وہ تنک کر بولی۔ کیوں؟ وہ اٹھ کر اس کے نزدیک آ گیا۔ آپ کی نظروں میں تو میری کوئی ویلیو نہیں تھی، پھر اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دل کو اچھی لگنے لگی ہو، اس نے بے باکی سے کہتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا۔ نورالایمان کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ دیکھو نورالایمان، میں نے تمہیں جج کیا، میں غلط تھا، سوری بھی کر چکا ہوں۔ اور کتنی سزا دو گی؟ وہ ایک دم آؤٹ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، آئندہ میرے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے سوچ لیجئے گا، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ نورالایمان کو چاروں ناچار کہنا پڑا۔ تو کیسی لڑکی ہو؟ وہ معنی خیزی سے پوچھنے لگا۔ چھوڑے مجھے۔ نورالایمان اس کے حصار میں مچلی۔ ابھی تو میرے حصار میں آئی ہو، ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ پلیز رامیل۔ وہ منمنائی، مگر رامیل اپنی منمانی کرنے کے موڈ میں تھا۔ وہ بہکا بہکا سے اس کے لبوں پر جھکا تو نورالایمان نے دونوں ہاتھ لبوں پر جما لیے۔ وہ بساختہ اس کے ہاتھوں کو چوم گیا۔ چھوڑے مجھے، بچوں کے پاس جانا ہے۔ آج رات بچوں کو آیا دیکھ لے گی، تم میرے پاس رہو گی، اس نے خمار آلود لہجے میں کہتے ہوئے اسے زور سے سینے میں بھینچ لیا۔ رات اچانک موڑے جان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، انہیں ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جانا پڑا تھا۔ پوری رات اس نے انتظار میں گزاری تھی۔ وہ مسلسل سمیان کے فون پر کالز کر رہی تھی، مگر اس کا نمبر آف جا رہا تھا۔ تھک کر وہ لاؤنج میں پڑے صوفے پر ہی نیم دراز ہو گئی۔ صبح 6 بجے کے قریب کہیں جا کر موڑے کی کنڈیشن اسٹیبل ہوئی تو وہ گھر آیا تھا۔ مہرناز آلا کو لاؤنج میں سمٹ کر سوتا دیکھ کر اسے گھڑوں پانی بھر گیا۔ وہ کتنی پریشان ہوگی، اس نے فون بھی آف کر دیا تھا۔ وہ صوفے پر ہاتھ پھیلا کر اس کے قریب نیم دراز ہو گیا اور اس کی پلکوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ اس کے کلون کی مہک مہرناز کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ایک دم سیدھی ہوئی تھی، مگر سمیان نے کھینچ کر اسے قریب کر لیا۔ بہت ظالم ہو، نیند میں بھی اپنے قریب نہیں آنے دیتی ہو۔ وہ ایک لمبی سانس کے ذریعے اس کی خوشبو سینے میں اتارتے ہوئے تھکے تھکے لہجے میں بولا۔ موڑے جان کیسی ہیں؟ وہ بمشکل خود کو سنبھالتی ہوئی پوچھنے لگی۔ سمیان کی قربت میں اس کا سانس لینا محال تھا۔ ٹھیک ہیں، وہ بغور اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیے بولا۔ مہرناز آلا کے لیے اس کی بولتی نگاہوں کا مقابلہ کرنا ناممکن تھا۔ آپ تھک گئے ہوں گے، میں آپ کے لیے کب تک بھاگو گی اور مجھے اپنے پیچھے بھگاؤ گی؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا اور اس کا بازو کھینچ کر اپنے قریب بٹھا لیا۔ میں کیوں ایسا کروں گی؟ وہ کنفیوز سی ہونے لگی۔ قربان جاؤں تمہاری معصومیت پر مہرناز، وہ طنزیہ مسکرایا۔ مہرناز نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے لگا اس نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت مرد نہیں دیکھا ہوگا۔ گوری بے داغ رنگت، چمکدار آنکھیں، گھنے سیاہ ریشمی بال، ہلکی بڑی ہوئی شیف، وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ اس میں کوئی کمی نہیں تھی، پڑھا لکھا بھی تھا، اس کی عزت محبت بھی کرتا تھا، پھر وہ دل لگا نہیں پا رہی تھی۔ سمیان نے اسے قریب کھینچ کر کان میں کہنے لگا، تم میرے ضبط کو آزما رہی ہو مہرناز؟ جس دن میرا ضبط جواب دے گیا، اس دن میں دوسری شادی کر لوں گا۔ محبت گئی بہار میں، پھر رہنا تم اپنی انا میں خوش۔ مہرناز ساکھ تو وہیں بیٹھی رہ گئی۔ سمیان اس کی پرواہ کیے بغیر بے رخی سے اٹھا اور فریش ہونے کے بعد کھانا کھانے بتائے بغیر دوبارہ ہاسپٹل چلا گیا، جبکہ وہ کھانا ڈائننگ ٹیبل پر لگائے اس کا انتظار کرتی رہی، مگر سمیان سخت خفا ہو چکا تھا۔ مہرناز بمشکل آنسو پیتی وہیں بیٹھی رہ گئی۔
मोरे जान की तबीयत पल भर ठीक रहती तो अगले ही लम्हे बिगड़ जाती। वो मुसलसल रामेल को याद कर रही थी। समियान और बाबा जान अपनी अना में रामेल को कॉल नहीं कर रहे थे। इस बात की खबर महरनाज आला को हुई तो इसे दुख पहुंचा था। इसने रामेल यार को कॉल करके मोरे की कंडीशन के मुतालिक बता दिया था। रामेल के तो छक्के छूट गए। इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो जैसे तैसे करके हॉस्पिटल पहुंचा था। बाबा जान इसे देखते हुए बहुत गुस्से से बड़बड़ाते हॉस्पिटल से निकल गए थे। मगर समियान ने ऐसा नहीं किया था। इसे अना से ज़्यादा माँ अजीज़ थी। रामेल मोरे जान से मिला तो इनकी हालत में कुछ बेहतरी आई थी, मगर वो मुसलसल एक ही ज़िद लगाए बैठी थी, जोफर शाह से शादी कर लो, घर वापस आ जाओ। और रामेल यार को बातें ही नहीं मान सकता था। मोरे जान नहीं चाहती थी कि बाबा जान इसे जायदाद से आग कर दें, मगर रामेल ये बात नहीं जानता था कि मोरे जान इतना दबाव क्यों डाल रही हैं। जब इसे पता चला कि वो एकदम आउट हो गया। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी दौलत और जायदाद पर मोरे जान। अगर बाबा जान मुझे आग करना चाहते हैं तो करने दें, आप टेंशन मत लें। मेरे जोर बाजू में अभी इतना दम है कि खुद मेहनत करके अपने अखराजात उठा सकूं। नहीं, तुम नहीं जानते बेटा, मेरा घर बिगड़ जाएगा। एक बेटा तो पहले ही खो चुकी हूँ, तो मैं कैसे खो दूँ। इस घर को बिगड़ने से बचा लो बेटा। एक माँ तुमसे फरियाद कर रही है। वो दुपट्टा फैलाए हुए रो पड़ी। रमेल यार खान का दिल चाहा ज़मीन में गिर जाए। ठीक है, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा मोरे, इसने खुद को कहते सुना था। मोरे ने बढ़कर इसकी पेशानी चूम ली और वो शिकस्ता कदमों से वहीं कुर्सी पर रह गया। इसने नहीं सोचा था ये सब हो जाएगा। नूरुल ईमान को कैसे संभालेगा, क्या जवाब देगा। इसका जहन माउफ होने लगा था। मोरे की तबीयत अब बेहतर थी। बाबा जान ने इसे ज़बरदस्ती घर भेज दिया था। वो फ्रेश हुए बगैर ही सो गया था। ना ही इसने महरनाज आला से मिलना, इसे देखना ज़रूरी समझा, जबकि वो हमेशा घर आने के बाद इसके पास आता था। इसके दिल में हुक सी उठी थी। वो अपने हाथों से इसकी मोहब्बत गवा रही थी। शायद वो गलत कर रही थी, वो आगे बढ़ना चाहती थी, इसमें कुछ गलत नहीं था, मगर वो अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी भी तो शुरू कर सकती थी। इसे बिगाड़ नहीं सकती थी, मगर ये सब वो समियान से कैसे कहती। इसके आगे तो इसकी बोलती बंद हो जाती थी। पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेगा, इसे आगे बढ़ने की इजाज़त देगा भी या नहीं। ये सोचते सोचते कब वो इसके पास बैठी इसे पता नहीं चला। वो सो रहा था। महरनाज आला ने इसके रेशमी बालों में उंगलियां गुजारी तो इसकी आंख खुल गई। बहुत गुस्से से सुर्ख सुर्ख आंखों से घूरते हुए इसकी कलाई भैंच ली। एक तो वो इससे नाराज़ था, दूसरा नींद खुल जाने का गुस्सा। आइंदा मुझे हाथ मत लगाना, दूर रहा करो मुझसे। वो गुस्से से घुराया और इसका हाथ बेदर्दी से झटक कर रुख मोड़ गया। महरनाज की आंखें इसके संग दिलाना अंदाज पर आंसुओं से भर गईं। वो कभी इतने गुस्से से मुखातिब नहीं हुआ था, ख़ास तौर पर इससे। जाओ यहाँ से, वो इतनी ज़ोर से चीखा कि महरनाज कांप उठी। वो तेज़ी से उठी और बाहर निकल गई। बेवकूफ़ लड़की, सोते देखकर इसकी मोहब्बत जाग जाती है। समियान बड़बड़ाते हुए आंखों पर तकिया रख कर लेट गया। वो थका थका सा शिकस्ता असाब के साथ घर पहुंचा था। डाइनिंग टेबल पर भी वो गुमसुम सा था। नूरुल ईमान ने इसे 2-3 बार मतवज्जो किया, मगर इसने हूँ हाँ में जवाब दिया। वो इसकी गायब दिमागी नोट करते हुए बोली थी, किसी बात की परेशानी है आपको? आपका चेहरा उतरा हुआ है। नहीं, कोई बात नहीं, वो टाल गया। आपके चेहरे से साफ जाहिर है, ना बताएं तो वो अलग बात है। वो आईब्रो झुका कर कहती खाने में की तरफ मतवज्जा हुई। तुम मेरा चेहरा भी पढ़ने लगी हो। वो इसका ध्यान भटकाना चाहता था। इसे ये तो नहीं कह सकता था कि मोरे जान को इस घर में लौट जाने का वादा दिया आया है, जबकि बाबा जान ने ये शर्त रखी थी कि रामेल यार इसी सूरत इस घर में वापस आ सकता था कि जब वो ज़ोफ़र शाह से निकाह कर लेता। वो जाना नहीं चाहता, मगर मोरे की कंडीशन ने इसे मजबूर कर दिया था। अब वो मरता क्या ना करता, इसे सब कुछ करना पड़ा। आखिर जो कुछ भी इसकी माँ की ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, चाहे इसकी अपनी ज़िंदगी और मोहब्बत बिखर जाती। जी, आपके साथ रहते रहते इतना तो सीख ही चुकी हूँ, वो मान से बोली थी। चलें अब बताएं क्या बात है। मोरे जान की तबीयत ठीक नहीं है, वो इमरजेंसी में है, एडमिट है, और एक ही ज़िद कर रही है कि मैं घर वापस आ जाऊं। इसने आधा अधूरा सच बताया। तो आपको जाना चाहिए। क्या आपकी अना आपकी माँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? नहीं, मगर क्या? वो कहते कहते रुक गया। इसे कैसे बताता कि वो दूसरी शादी करवाना चाहती थी इसकी। वो नूरुल ईमान को हर्ट नहीं करना चाहता था, इससे मोहब्बत करने लगा था। बताएं भी, इसने ज़िद की। कुछ नहीं, बस तुम बच्चों का ख्याल रखना, मैं मोरे जान के पास हॉस्पिटल जाऊंगा, शायद रात लेट आऊं।
وہ بات ٹال گیا۔ نور المان کو اس کا لہجہ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا، مگر وہ نظر انداز کر گئی۔ ذوالفشاں سمیت چچی جان اور بابا جان اور موڑے جان کے مذاکرات چل رہے تھے ہاسپٹل کے روم میں۔ بابا جان کی شرط تھی کہ رمیل خان نے نہ صرف اس گھر میں واپس آئے بلکہ ذوالفشاں سے شادی بھی کرے تو اسے جائیداد سے عاق نہیں کیا جائے گا، مگر رمیل خان یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ موڑے جان کی وجہ سے اس گھر میں آنے کے لیے تیار ہوا تھا، مگر ذوالفشاں سے شادی کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ پھر چاہے اسے جائیداد سے 100 بار عاق کیا جاتا، اسے فرق نہیں پڑتا تھا، مگر بابا اس کا گھر آنا اسی صورت قبول کر رہے تھے جب وہ ذوالفشاں سے شادی کرتا۔ ذوالفشاں کے تو پیر زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ حالات یوں رمیل خان کو ڈھیر کر دیں گے اس نے سوچا نہیں تھا۔ وہ تو ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اس گھر تو ٹوٹنے سے بچا لو اسفی، اپنی ماں کی بات مان لو میرے بچے، اللہ تمہیں ڈھیروں خوشیاں اور سکون سے نوازے گا میرے بچے۔ تمہارے باپ تو ساری عمر کسی کے سامنے نہیں جھکا، چلو تم ہی جھک جاؤ، رشتوں میں اتنا تو چلتا ہی ہے۔ اگر وہ میرا باپ ہے تو میں بھی انہی کی اولاد ہوں موڑے جان، آخر میرا کیا قصور ہے بتائیں؟ وہ جو اس طرح سے مجھے خوار کر رہے ہیں، ایسی شرطیں رکھ رہے ہیں جو میں نہیں مان سکتا، وہ مجھے جھکانا چاہتے ہیں، شکست دینا چاہتے ہیں، اور ایسا نہیں ہوگا۔ وہ گرج کر بولا، تو نکل جاؤ میرے گھر سے۔ بابا جان کی گرجدار آواز بتا رہی تھی کہ وہ سب کچھ سن چکے ہیں۔ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا یہاں۔ وہ چلا جاتا، مگر موڑے جان نے اس کا بازو سختی سے بھینچ رکھا تھا۔ دولت کی چمک دمک اور اس گھر کا عیش و آرام تمہیں یہاں کھینچ لایا ہے صاحبزادے، بابا جان روب سے بولے تو وہ طنزیہ ہنسا۔ آپ مجھے بچہ سمجھتے ہیں، میں اس قابل ہوں کہ اپنے لیے مال و دولت خود کما سکوں، میں آپ کی دولت پر نہیں۔ موڑے جان نے سختی سے اسے کہنے سے روکا تھا۔ بابا جان بہت غصے میں تھے، یہ شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ موڑے جان نے اپنا فیصلہ سنایا۔ رمیل یار بے یقینی سے ماں کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میں زوفی سے شادی نہیں کروں گا۔ تم چپ کرو، اگر ایک لفظ بھی کہا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ رمیل یار بے بسی سے ان کے چہرے پر چھائی سختی دیکھتا رہ گیا۔ ایک پل میں اس کی زندگی کی کایا پلٹ چکی تھی، وہ افسوس کے سوا اور کچھ نہ کر سکا۔ بابا جان آپ یہ کیسے ہونے دے سکتے ہیں؟ زوفی خدا نہ خواستہ کوئی گونگی بہری نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اتنے مجبور ہوئے ہیں کہ ایک شادی شدہ شخص سے اس کی شادی کر دیں۔ سمیان بہت غصے میں تھا۔ وہ شادی شدہ شخص تمہارا بھائی ہے سمیان، بابا جان گرج کر بولے تھے۔ تو زوفی بھی آپ کے مرحوم بھائی کی بیٹی ہے، جو باپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ ایسی زیادتی برداشت کر لیں گے اس کے ساتھ؟ وہ چٹک کر بولا، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی، اس نے خود رضامندی دی ہے اس نکاح کی۔ بابا جان بھی زوفی کی ضد سے کچھ خاص رضامند نہیں لگ رہے تھے۔ سمیان سن کر بہت غصے سے اٹھ کر چلا گیا اور سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ یہ تمہاری بہن کا دماغ درست ہے؟ کیا ہوا؟ اس کا لال بھبوکا چہرہ اور جلالی انداز دیکھ کر مہرناز کی زبان لڑکھڑا گئی۔ تم ابھی اور اسی وقت اسے فون کرو اور کہو کہ رمیل سے شادی سے انکار کرے۔ مہرناز کو اس کی بات کے پیچھے مقصد سمجھ نہیں آ سکا، مگر زوفی ایسا نہیں کرے گی، آپ جانتے ہیں وہ رمیل کے لیے کس حد تک دیوانی ہے، بچپن کے منگتر ہیں دونوں، اور پھر یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، میں کیسے؟ میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ مہرناز کانپ اٹھی۔ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ یہ زوفی اور رمیل کی زندگی ہے، آپ کیوں؟ اس نے ڈرتے کہا۔ تم چپ کرو۔ وہ انگشت شہادت دکھاتے ہوئے دبا دبا گرایا اور راستے میں آئی ہر شے کو ٹھوکر مار کر باہر چلا گیا۔ مہرناز نے اس کے جاتے ہی سانسیں بحال کی تھی۔ سمیان بابا جان کے اس فیصلے سے خوش نہیں تھا۔ وہ رمیل کو اچھے سے جانتا تھا۔ اگر رمیل اس گھر میں واپس آ جاتا تو کل کو وہ یوسف کی بیوہ کو بھی گھر میں لانے کی ڈیمانڈ رکھتا۔ ایسا وہ ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ اسے سخت نفرت تھی اس عورت سے جس نے ان کا چہیتا لاڈلا بھائی چھین لیا تھا اور اب رمیل کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی تھی۔ بابا جان نے کل نکاح کی ساری ذمہ داریاں اسے سونپی تھی۔ وہ دوستوں کی بڑی محفل میں بیٹھا گمسم سا تھا، پھر اٹھ کر گھر آ گیا۔ کمرے میں جانے کے بجائے وہ لون میں ہی رکھی کرسیوں میں سے ایک پر براجمان ہو گیا۔ جلی ہوئی سگریٹ جوتے تلے مسلتے ہوئے آنکھیں رگڑنے لگا۔ جب ملازمہ اس سے کھانے کا پوچھنے آئی تھی، مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے بے دلی سے کہا تھا۔ بی بی چھوٹے خان کہہ رہے ہیں کہ انہیں بھوک نہیں ہے۔ ملازمہ نے رٹا رٹایا جواب اسے سنایا اور مصروف ہو گئی۔ آج وہ جتنے غصے میں تھا، مہرناز کی تو بالکل بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس سے خود بات کرتی، اور پھر وہ اس سے ناراض بھی تھا۔ یہ دوریاں بھی کیا شے تھیں، نہ تو وہ اس کی دوریاں سہ سکتی تھی نہ ہی نزدیکیاں۔ وہ خود بھی اپنے آپ کو اب تک سمجھ نہیں پائی تھی۔
کہ وہ چاہتی کیا ہے۔ ایک طرح سے سمیان کی پرواہ بھی تھی، دوسری طرف وہ اس سے محبت سے بھی انکاری تھی۔ بہت ہمت کر کے اس نے کافی کا کپ بنایا اور لان کی طرف بڑھی۔ میں کافی لائی تھی آپ کے لیے۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ وہ بمشکل سن سکا۔ کیوں لائی ہو؟ آپ کو عادت ہے نا رات کے کھانے کے بعد کافی پینے کی، تو میں نے سوچا۔ اسے اٹھ کر اپنی طرف آتا دیکھ کر اس کے الفاظ ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہونے لگے۔ حیرت ہے، تم سوچتی ہو میرے بارے میں؟ اس کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ مہر ناز نے ذرا کی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، مگر اس کی سرخ سرخ نگاہوں سے گھبرا کر یکدم نظریں جھکا لیں۔ یہ منظر اس قدر خوبصورت تھا کہ سمیان چند لمحے ساکت سا رہا، پھر اٹھ کر اس کے نزدیک گیا۔ تمہاری سو کوڑ توجہ اور پرواہ کی ضرورت نہیں ہے مجھے، اور اپنی عادتیں میں بدل چکا ہوں۔ اس نے جیسے ہی کپ چھینا، گرم گرم کافی دونوں کے ہاتھوں کو جھلسا گئی۔ اس نے کب لون کی گھاس پر پھینک دیا۔ اسے تو کوئی فرق نہیں پڑا، مگر مہر ناز کی لبوں سے دردناک سسکی برآمد ہوئی۔ جاتے جاتے اس کے قدم ایک لمحے کے لیے رکے تھے، مگر پھر وہ نظر انداز کر کے تیزی سے کمرے میں چلا گیا۔ بی بی جی، آپ بھی ناکمال کرتی ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہے چھوٹے خان آپ سے خفا ہیں تو کیوں گئی آپ ان کے پاس؟ مجھے کہہ دیتی۔ ملازمہ اسے کچھ ڈپٹنے کے انداز میں کہتی اس کے سرخ پڑی کلائی کا معائنہ کر رہی تھی۔ تمہارے چھوٹے خان سمجھتے کیا ہیں اپنے آپ کو؟ ایک تو میں ان کی پرواہ کروں، ان کے سارے کام کروں، اوپر سے مجھے ہی نخرے دکھاتے ہیں۔ وہ بچوں کی طرح شکوہ کرتی آنسو بہا رہی تھی۔ بی بی جی، آپ سمجھی نہیں چھوٹے خان کے مزاج کو۔ خیر چھوڑے، میرے بابا لاہور سے بہت اچھی مرہم لائے تھے، یہ لگانے سے تھوڑی سی جلن ہوگی، مگر دیکھنا بہت جلدی زخم سے آرام آ جائے گا۔ محبت اور توجہ کے ساتھ جو مرہم لگایا جائے وہ اثر نہیں کرتا ان پر، بہتر ہے کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ دونوں بے ساختہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تھیں۔ مہر ناز کا رنگ فک ہو گیا۔ پتہ نہیں وہ کب سے کھڑا تھا یہاں۔ پانی کا جگ بھر کر کمرے میں رکھوا دو، وہ حکم دے کر خالی جگ سر پر پھٹک کر چلا گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ آج سادگی سے ان کا نکاح پڑھوا دیا گیا تھا۔ وہ تب سے گمسم سا تھا جبکہ ظفر کے پیر خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ اس نے خاص طور پر اپنی سہیلیوں کو اپنے سسرال بھیجا تھا تاکہ وہ ضروری انتظامات کر سکیں، کیونکہ مہر ناز آلہ تو موڑے جان کی طبیعت خرابی کی وجہ سے ان کے پاس تھی۔ اس بات پر وہ مہر ناز پر بہت بگڑی تھی۔ اس کی شادی پر اس کی بہن ہی کوئی انٹرسٹ نہیں شو کر رہی تھی۔ مہر ناز آلہ کا دل نہیں مان رہا تھا۔ وہ بھی رضامند نہیں تھی اس شادی سے۔ بھلے ہی رامیل خان بہت اچھا تھا، ظفر شاہ کی پسند تھا، مگر وہ اب شادی شدہ مرد تھا اور اس نے یوسف کے بچوں کی کفالت کا ذمہ بھی لے لیا تھا۔ ایسے میں ظفر کا اس کی دلہن بننا اسے گوارا نہیں تھا۔ ظفر خوبصورت تھی، اس کے لیے کئی اچھے رشتے موجود تھے، مگر وہ رامیل کے لیے مری جا رہی تھی۔ تم نہ خوشی سے مسکرا دینا ذرا، اپنے شوہر کی طرح منہ پھیلائے گھوم رہی ہو۔ چچی جان نے اسے گھر کا۔ کیا ہو گیا ہے امی آپ کو؟ موڑے جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ رامیل کا موڈ دیکھا ہے آپ نے؟ اور سمیان کا تو پوچھے مت، کتنا غصہ کر رہے تھے۔ وہ خوش نہیں ہیں ظفر کے فیصلے سے۔ ایسے میں کیسے خوش ہو سکتی ہوں؟ اچھا بس، تم تو پتہ نہیں کس پر گئی ہو۔ بہن کی خوشی کا ہی خیال کر لو۔ میری خوشیاں میرے شوہر سے جڑی ہیں امی۔ اس کی بات ذرا دوری پر کھڑے سمیان نے بخوبی سنی تھی۔ اس کے لب خود بخود مسکرا اٹھے، پیچھے مڑ کر کنکھیوں سے اپنی شریک حیات کو دیکھنے لگا، جو روایتی پٹھانوں والے لباس میں ملبوس میک اپ سے عاری چہرے کے ساتھ بہت نمایاں اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ رہی بات ظفر کی، تو اللہ اس کی ازدواجی زندگی میں ڈھیروں خوشیاں اور محبتیں عطا کرے، اس نے کہا، اور وہاں سے گزر رہی تھی کہ سمیان پر نظر پڑ گئی۔ ہائے! ظفر کی ایک دوست ولاگ بناتے ہوئے کیمرہ ہاتھ میں لیے سمیان کے پاس آئی۔ مجھے تصویر کھنچوانا پسند نہیں، اس نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے کیمرے پر ہاتھ رکھا، مگر یہ تو ولاگ ہے اور ظفر شاہ نے اسپیشلی کہا ہے کہ میرے سسرال والے سب کور ہونے چاہیے اس ولاگ میں۔ اچھا، مگر مجھے، وہ کہتے کہتے رکا، کیونکہ اس کی نظر بیچ راہ میں رکی مہر ناز پر پڑی تھی۔ اپنے سیل فون میں تصویر بنوانا چاہو تو بنوا لو، سمیان مسکراتے ہوئے معنی خیزی سے کہنے لگا۔ اریبہ، جو کہ ظفر شاہ کا اتنا خوبصورت دیور دیکھ کر لٹو ہو رہی تھی، فوراً سیل فون نکال لیا۔ سمیان اس کے ہاتھ سے فون لے کر قریب ہوا تھا۔ مہر ناز کی آگ برساتی نگاہیں سے وجوہ سے چپکی ہوئی تھیں۔ اس نے بمشکل ہنسی روکی۔ آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ وائی ناٹ، یو کین کال می اینی ٹائم۔ وہ آنکھ دباتے ہوئے نمبر سیو کرنے لگا۔ مہر ناز آلہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے ہٹی۔ وہ نکاح کے بعد سیدھا گھر آ گیا تھا۔
نور الایمان کو وہ اداس اداس تھکا تھکا سا لگا تھا۔ اس نے کھانا بھی کھانے سے منع کر دیا تھا اور جا کر کمرے میں لیٹ گیا۔ نور الایمان کے لاکھ پوچھنے کے باوجود اس نے وجہ نہیں بتائی تھی۔ یوسف کے رونے کی آوازیں آنے لگی تو وہ کمرے سے چلی گئی۔ رامیل یار خان نے سر پکڑ لیا تھا۔ وہ نور الایمان کو جان بوجھتے اگنور کر رہا تھا۔ وہ اسے ریلیشن خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر سچ کہہ کر اس کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ مرے جان کی کب سے کال آ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا مرے جان کیا کہنے والی تھی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کال اٹھائی۔ کیوں ماں کو پریشان کرتے ہو؟ سارے مہمان گھر میں موجود ہیں، لڑکیاں کچھ رسمیں پوری کرنا چاہتی ہیں اور تم غائب ہو۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ مرے جان میں نہیں آؤں گا، ایسا نہ کرو میرے بچے، چاہے دنیا داری کے لیے ہی صحیح، مگر آؤ ضرور بیٹا، تمہاری ماں تم سے فریاد کر رہی ہے۔ اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے کرنا، بس آج آخری بار بات مان لو اپنی ماں کی۔ اس نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے سرخ بڑی آنکھیں رگڑی تھیں۔ ٹھیک ہے مرے جان۔ وہ ماں کی محبت میں مجبور ہو کر چلا آیا۔ اس نے آنے سے پہلے وہ کئی لمحے نور الایمان کے کمرے کے دروازے پر کھڑا رہا، مگر اندر جانے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ پھر الٹے قدموں واپس پلٹ گیا۔ تقریباً رات 10 بجے کے قریب رسومات سے فارغ ہو کر زوفی کی دوستیں اسے کمرے میں چھوڑ گئی تھیں۔ رامیل خان تب سے غائب تھا۔ وہ کمرے میں انتظار کر کر کے تھک گئی تھی، پھر ہار کر صوفے پر نیم دراز ہو گئی۔ رات کے 1:45 ہو رہے تھے جب وہ لوٹ کر کمرے میں داخل ہوا۔ کھٹکے کی آواز سے ظفر شاہ کی آنکھ کھل گئی۔ ٹائم دیکھ کر مارے غصے سے اس کا برا حال ہونے لگا۔ کہاں تھے تم؟ اس کے لہجے میں عجیب سا روب اور استحقاق تھا۔ تم سے مطلب تم ہوتی کون ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والی؟ وہ چٹک کر بولا، میں اب تمہاری بیوی ہوں اور تم سے ہر قسم کے سوال کرنے کا حق رکھتی ہوں، سمجھے تم؟ وہ کچھ نرم پڑتے ہوئے بولی، انسان تعریف ہی کر دیتا ہے، تم ایسے تو نہیں تھے۔ اس نے دوپٹہ درست کرتے ہوئے ایک ادا سے کہا، مگر سامنے بھی رامیل خان تھا۔ ان اداؤں کا اس پر خاک برابر اثر نہیں ہوا۔ وہ اسے اگنور کر کے واش روم میں گھس گیا۔ وہاں سے نکلا تو اسے لفٹ کروائے بغیر ہی کمفرٹر کھینچ کر لیٹ گیا۔ زوفی غصے سے پاگل ہونے لگی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میں اتنے سال اس دن کا انتظار کیا ہے، صرف اس لیے نہیں کیا تھا کہ تم اپنے تیور دکھا سکو۔ مجھے یاد رکھنا، زوفی شاہ نام ہے میرا، ایسے لہجے ہرگز برداشت نہیں کروں گی میں۔ بابا جان سے تمہاری شکایت لگا دوں گی۔ اس کے لہجے میں صاف صاف دھمکی تھی۔ تمہیں جو کرنا ہے کرو، میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے۔ وہ بھی رامیل تھا۔ تمہاری اس بیوی کو پتا ہے کہ تم نے دوسری شادی کر لی ہے؟ اس کے لہجے میں نور الایمان کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ رامیل چونک کر سیدھا ہوا تھا۔ اگر اسے اس نکاح کے بارے میں پتہ چلا تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا زوفی۔ وہ دھمکیاں میز لہجے میں بولا اور کمفرٹر کھینچ کر لیٹ گیا۔ ظفر شاہ کے بدن میں غصے سے شرارے پھوٹنے لگے۔ سمجھتے کیا ہو خود کو تم؟ وہ مٹھیاں بینچتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ بیٹھے بیٹھے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح صبح اچانک اس کی آنکھ کھولی تو صبح کے 6 بج رہے تھے۔ وہ اپنی ناکام محبت پر افسوس کرتی ہوئی اٹھی اور چینج کر کے شاور لیا تھا۔ وہ سکون سے سو رہا تھا۔ اس کے دماغ میں جانے کیا سوچی۔ اس نے فون اٹھا کر اپنی اور رامیل کی کئی تصاویر اتار لی۔ پھر رامیل کے فون سے نور الایمان کا نمبر نوٹ کر کے اس پر ساری تصویریں بھیج دیں۔ اگر میں خوش نہیں ہونا تو تمہیں بھی خوش نہیں رہنے دوں گی۔ اس نے گردن موڑتے ہوئے کمینگی سے سوچا اور فون واپس رکھ کر ہیئر برش اٹھا لیا۔ وہ صبح صبح ہی اٹھ گئی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے اپنے لیے چائے کا کپ بنایا اور لے کر باغیچے میں آ گئی۔ گو کہ بہت ٹھنڈ تھی مگر اسے اچھی لگ رہی تھی۔ اسی لمحے اس کے فون کی بیپ بجی۔ میسج غیر شناسا نمبر سے تھا۔ وہ چونک گئی، مگر دوسرے ہی لمحے رامیل خان کی تصویر کو دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے بے یقینی سے کپ ٹیبل پر رکھ کر تصویر کو زوم کر کے دیکھا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی، رامیل کی منگیتر، جسے اس نے ہاسپٹل کے برابر باہر رامیل کے ساتھ دیکھا تھا۔ مگر ایسی بیہودہ تصاویر۔ رامیل یار سو رہا تھا اور ظفر شاہ اس پر جھکی ہوئی تھی۔ اس کے تن بدن میں غصے کی لہریں دوڑ گئیں۔ شادی کی مبارک نہیں دو گی؟ پیغام دیکھ کر تو اس کا دماغ یکدم سے آؤٹ ہوا تھا۔ اس نے فون مٹھی میں بھینچ کر ٹیبل پر پھینک دیا۔ دل کر رہا تھا چیخ چیخ کر سر آسمان پر اٹھا لے۔ آنسو مسلسل آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ رامیل رات گھر آیا تھا۔ اس نے کنفرم کرنے کے لیے ملازم سے پوچھا، جی بیوی وہ کہہ کر گئے تھے کہ اگر آپ پوچھیں تو آپ کو بتا دوں گا، انہیں ایمرجنسی میں طلب کیا گیا تھا، وہ میس جا رہے ہیں۔ ایسا کہا اس نے؟ اس نے غصے سے قابو ہو کر
गरम गरम चाय का कप उठाकर दीवार पे दे मारा। रमील यार खान इतना बड़ा धोखा देखा, इसे यकीन नहीं आ रहा था। वो आंसू पीती हुई अपने कमरे में बंद हो गई। इसने पूरा दिन ना बच्चों की शक्ल देखी थी, ना खुद खाना खाया, ना ही इनकी कोई खबर ली। पूरा दिन इंतज़ार करने के बाद जब रमील नहीं आया तो वो बहुत गुस्से में इसने बैग पैक किया और अम्मा के घर चली गई। जब इसकी औकात इस घर में किसी आया और नौकरानी कैसी थी तो वो क्यों वहाँ रहकर इसकी खिदमतें करती। सिला तो मिलने से रहा, उल्टा इसके शौहर ने दूसरी शादी रचा ली थी। पहले ही इसने तो बच्चों को मुश्किल कबूल किया था कि मासूम बच्चों का कोई कसूर नहीं था, जिन्होंने पैदा होते ही माँ बाप को खो दिया था। इसने मुश्किल से इस बात पर खुद को राज़ी किया था, पूरे दिल से इनकी देखभाल कर रही थी, मगर रमील खान ने इसकी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया था, इसे इस्तेमाल करना चाहा था, इसके जज्बातों से खिलवाड़ किया था। गुस्से में वो भी सारे लिहाज भुलाकर इस घर से चली गई। इसने बच्चों का भी ख्याल नहीं किया। वो शादी के इंतज़ामात समेट कर बहुत लेट घर पहुंचा था। तब तक सब अपने अपने कमरों में दबक कर सो चुके थे। घड़ी रात के 2 बज आ रही थी। इसने मसरूफियात के बाइस कुछ खाया भी नहीं था। महरनाज आला सोफे पर नीम दराज थी। ये शायद इसका इंतज़ार करते करते सो गई थी। आज इसका रिएक्शन देखकर समियान की सारी नाराज़गी जाग की तरह बैठ गई थी। महर, महर, इसने आहिस्तगी से इसे पुकारा। वो नहीं उठी तो समियान को शरारत सूझी। इसने झुककर लबों के कोने पर लब रख दिए। इसके लम्स की हरारत से इसने एकदम आंखें खोल दी। आप कब आए? बहुत पहले से 2 घंटे होने वाले हैं। इसने शरारत से कहा। क्या कर रहे थे आप? इसने इसके झूठ को सच मानते हुए घबरा कर पूछा। वही जो तुम सोच रही हो, इसने शरारत से कहा तो महरनाज का रंग उड़ गया। मजाक कर रहा हूँ, बहुत भूख लगी है। तुम खाना गर्म करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वो इसकी बसूरती सूरत देखकर इसे तंग करने का इरादा तर्क करके इसकी गाल पर बोसा देते हुए उठ गया। महरनाज खाना गर्म करके डाइनिंग पर लगा चुकी थी। इसे कमरे में बुलाने आई तो वो वॉशरूम से निकल रहा था। इसी वक्त इस लम्हे इसका फ़ोन बजने लगा। गैर सनाशा नंबर था, मगर रात के इस वक्त कोई ज़रूरी कॉल भी हो सकती थी। इसने सोचकर फ़ोन उठा लिया। दूसरी तरफ ज़ोहर शाह की दोस्त आलिया थी। इसने महरनाज को जलाने के लिए फ़ोन नंबर तो दे दिया, मगर वह इन कामों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता था। इसने कॉल इग्नोर कर दी और डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ा। खाना खाते वक्त मुसलसल इसकी कॉल्स आ रही थी। समियान को अब गुस्सा आ रहा था और इससे ज़्यादा गुस्सा महरनाज आला को आ रहा था। महरनाज आला की तपी तपी सूरत देखकर इसने तंग करने के इरादे से फ़ोन पिकअप कर लिया। आपने झूठ बोला, दिल तो रहा है आपने मेरा। वो छूटते ही बोली। क्यों भाई? वो खुशमिजाजी से गोया हुआ। आप शादीशुदा हैं, आपने बताया क्यों नहीं मुझे? वो शिकवा कर रही थी। तुम्हें खुशी नहीं हुई ये बात सुनकर? बिल्कुल नहीं, फ़ौरन जवाब आया था। सच बताऊं तो मैं भी खुश नहीं हूँ शादी करके। सोच रहा हूँ क्यों ना ये झंझट सर लिया था। सिंगल ही अच्छा था, तुम क्या कहती हो? इसने महरनाज की सूरत बगौर देखते हुए मज़े से कहा। जो कुछ दूर काफ़ी बनाते बनाते रुक गई थी। काश आप मुझे पहले मिल जाते तो मैं आपको गलती करने ही ना देती। आलिया की हसरत बड़ी आवाज़ आई। मैं भी ये गलती करके पछता रहा हूँ, इसने मुश्किल लब दबाते हुए कहा। आपकी कॉफ़ी। महरनाज ने ज़ोर से कॉफ़ी टेबल पर पटकते हुए इसकी तवज्जो दिलाई। इसकी सूरत देखने लायक थी। समियान ने बिना देखे कॉल बीच में काटते हुए इसे देखा। तुम्हें क्या हुआ? आपसे मतलब? वो जलकर राख हो गई। हाँ हाँ, मुझसे ही तो मतलब है सारे। इसने हाथ पकड़ लिया। मगर मुझे आपसे कोई मतलब नहीं। इसने हाथ छुड़ाया। तुम नाराज़ भी होती हो? समियान को इस पर प्यार आने लगा। इसने खींचकर इसके बाहों में भेज लिया। छोड़े कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? महरनाज के उसाख खता होने लगे। यही सोचेगा कि मियाँ बीवी रोमांस कर रहे हैं, डिस्टर्ब ना किया जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे। वो इसकी बाहों में मचली, मगर समियान ने इसकी मज़ाहमत को इग्नोर करते हुए इसकी कमर के गिर्द कसकर बाजू का हिसार बांध लिया। सुबह होते ही वो घर के लिए निकल गया था। ज़ोफ़र शाह ने भी इसे रोकने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानने के लिए बेताब थी कि नूरुल ने मान अभी तक रामील को क्यों नहीं की। या शायद इसकी आंखों ने ही गलत देखा था। इन दोनों के दरमियान ताल्लुक इतना भी मजबूत नहीं था कि ज़ोफ़र शाह इनके दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करके अपनी जगह ना बना सकती। डाइनिंग टेबल पर सब लोग नाश्ते के लिए जमा थे, अलावा समियान के। वो देर से लौटा था, इसलिए सो रहा था। रामील कहाँ है? बाबा ने गला खंगारते हुए पूछा तो सूफी ने मुंह लटका लिया। वो यहाँ है, वो यहीं है बाबा जान।
اس نے جان بوجھ کر بات گھمائی۔ یہی ہے تو اسے بلاؤ کھانے پر، انہوں نے حکم دیا تو ظفر شاہ نے سر جھکا لیا۔ بابا جان چونک گئے۔ کیا ہوا بیٹا، کوئی بات ہوئی ہے تم لوگوں کے درمیان؟ وہ بابا جان ساری رات ان کی بیوی کے فون آتے رہے اور صبح ہوتے ہی وہ نکل گئے، اس نے آہستگی سے کہا۔ بابا جان ایک دم اشتعال میں آ گئے، ڈائننگ ٹیبل پر غصے سے مکر رسید کرتے ہوئے اٹھے اور مورے جان کے کمرے میں جا کر رامیل کی حرکت پر ان کے گرم ہوتے رہے اور غصے میں یہ جا وہ جا۔ مہرناز اعلیٰ مورے جان کو دوا دے کر بہت مشکلوں سے سلا کر اس کے پاس آئی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی زوفی؟ بالکل ہی بے شرم ہو گئی ہو۔ کیا ضرورت تھی بابا جان کو یہ بات بتانے کی کہ رات تمہارے درمیان کیا ہوا؟ تمہیں مورے جان کی طبیعت کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے؟ کچھ تو خیال کرو، وہ بھی تمہاری ماں کی طرح ہے۔ میں صبح صبح لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں ہوں مہرناز، جاؤ ملازمہ سے کہو میرے لیے اچھا سا ناشتہ بنائے اور کمرے میں بھیج دے۔ مہرناز تمہاری نوکر نہیں ہے۔ سمیان سب کچھ سن چکا تھا، اسے بھی یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ مورے جان کی طبیعت پہلے ہی ناساز تھی، وہ نہیں چاہتا تھا رامیل اور زوفی کی وجہ سے اور خراب ہو۔ مہرناز تم میرے لیے ناشتہ بناؤ اور کمرے میں لے آؤ۔ وہ مہرناز کو حکم دے کر فریش ہونے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے زوفی سے امید نہیں تھی کہ وہ مورے کے ساتھ ایسا کرے گی، وہ تو اپنی ہے ہماری، کم از کم وہی خیال کر لیتی۔ مہرناز ناشتہ لگا رہی تھی جب سمیان نے ڈریسنگ سے برش اٹھا کر بالوں میں گھماتے ہوئے اسے شکوہ ظاہر کیا۔ زوفی تھوڑی سی سخت دل ہے، اسے باتوں کا دیر سے احساس ہوتا ہے۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی بہن کی سائڈ لی۔ ایسے احساس کا کیا فائدہ جو وقت گزرنے کے بعد ہو؟ سمیان معنی خیزی سے بولا۔ وہ خاموش رہ گئی۔ مجھے لگتا ہے زوفی ہی نہیں تمہیں بھی دیر سے باتیں سمجھ آتی ہیں، دھیان رکھنا کہیں زیادہ دیر نہ ہو جائے مہرناز، کیونکہ وقت گزرنے کے بعد احساس بھی معنی ہو جاتے ہیں۔ وہ کہہ کر ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا اور مہرناز کا دل پر بہت گہری طور پر اثر انداز ہوئی تھی سمیان کی بات۔ صبح جب بچوں کو کمرے میں آیا تو نورالایمان وہاں سے جا چکی تھی۔ اس کی غیر موجودگی محسوس ہوئی تھی مگر پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس کے بعد وہ اسے پورا دن نظر نہیں آئی تھی۔ نورالایمان بی بی کہاں ہے؟ اس نے پوچھ ہی لیا آخر۔ جی وہ تو اپنا سامان وغیرہ پیک کر کے صبح ہی بہت غصے میں یہاں سے چلی گئی۔ رامیل کے اوساں خطا ہو گئے۔ تم نے مجھے اس وقت کال کیوں نہیں کی؟ وہ غصے سے چیخا۔ آپ کو بہت بار کال کیا، آپ نے اٹینڈ ہی نہیں کی صاحب۔ وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا گاڑی کی چابر اٹھا کر عجلت میں وہاں سے نکلا۔ میں پوچھتی ہوں کیا ہوا ہے؟ ایسے منہ بنا کر کیوں بیٹھی ہے جب سے آئی ہے؟ نہ کوئی بات کر رہی ہے، نہ کوئی فرمائش کی ہے۔ اماں نے اس کے بالوں میں ہاتھ گھماتے ہوئے پیار سے استفسار کیا تو اس کے لب کب سے رکے آنسو نکل پڑے۔ کوئی بات نہیں ہے اماں، کیا اب آپ سے ملنے بھی نہیں آ سکتی؟ میں بس اداس ہو گئی تھی تو ملنے چلی آئی۔ چلو اچھا کیا، یہ تو تم آرام کرو، میں اچھا سا کھانا بناتی ہوں اپنی بیٹی کے لیے۔ اماں بہت سادہ مزاج تھیں، اس کے جھوٹ پر یقین کر لیا۔ ابھی دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا ہی تھا کہ چھوٹے بھائی نے سے آ کر پیغام دیا۔ آپا رامیل بھائی آئے ہیں۔ اس کا حلق تک کروا ہو گیا۔ تو کیا سر پر بٹھا لوں؟ اس نے نفرت سے کہا۔ کیا ہو گیا ہے آپا؟ میں تو یوں ہی اطلاع دے رہا تھا کہ آپ کہیں مس تو نہیں کر رہی ہیں ان کو؟ مس کرتی ہے میری جوتی۔ اس نے سر مارا اور اٹھ کر چھت پر چلی گئی۔ رامیل یار اماں سے ملنے کے بعد سیدھا اس کے پاس اوپر آیا تھا۔ لاکھ لاکھ شکر تھا کہ اس نے گھر میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ نورالایمان سے اس سمجھداری کی توقع نہیں کرتا تھا، مگر وہ بہت صبر والی ثابت ہوئی تھی۔ اس کے دماغ میں بہت دیر سے یہ سوال گردش کر رہا تھا کہ نورالایمان کو آخر خبر کس نے دی۔ ظفر شاہ کو سلون جانا تھا۔ وہ جب سے اپنی دوست عالیہ کا انتظار کر رہی تھی۔ جب بہت انتظار کے بعد وہ نہیں آئی تو وہ اس کے پاس آئی تھی۔ یہ کیا تم سارا دن گھر کے کاموں میں الجھی رہتی ہو؟ کبھی یہ تو کبھی وہ، چھوڑو سب، ادھر آؤ میرے ساتھ چلو۔ ظفر شاہ نے زبردستی سے کھینچ کر اپنے ساتھ کمرے سے نکالا۔ مگر کہاں لے جا رہی ہو؟ بتاؤ تو صحیح۔ مہرناز بوکھلا گئی۔ سلون جا رہے ہیں ہم۔ مورے جان سے پوچھا تم نے؟ اف زری، بہت معصوم ہو تم، کیا ہم قیدی ہیں ان کے جو ہر بات ان سے پوچھ کر کریں؟ وہ اکتائی۔ بات وہ نہیں ہے زوفی، وہ بڑی ہیں اس گھر کی۔ اچھا ٹھیک ہے، چچی جان سے پوچھ کر جلدی آؤ، میں ڈرائیور کے ساتھ نیچے انتظار کر رہی ہوں۔ مگر تم مجھے اپنے ساتھ لے جا رہی ہو زوفی، اجازت بھی تم لو مورے جان سے۔ اوفو یار، اچھا جب تک میں پوچھتی ہوں ان سے تم ریڈی ہو کر آؤ۔ مہرناز سر ہلاتی ہوئی کمرے میں گئی۔ تم نے مورے جان سے کیا کہا تھا؟ وہ لوگ سلون تقریباً پہنچنے ہی والے تھے جب مہرناز کو یاد آیا تو اس نے پوچھا۔
کچھ نہیں، میں نے کیا کہنا تھا، چچی جان کہہ رہی تھی سمیان غصہ کرے گا، مہرناز سے کہو اس سے اجازت لے لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کیا؟ تو تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا زوفی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ سمیان کے غصے سے بہت ڈرتی تھی، وہ کیا پورا گھر ہی اس کے غصے سے غائب تھا۔ کم آن زوفی، بچی مت بنا کرو، تم سب سمجھتی ہو، سمیان کو زیادہ ہی سر چڑھا رکھا ہے تم نے، تم اپنے فیصلوں میں خود مختار ہو جاؤ، دیکھنا وہ خود لائن پر آ جائے گا۔ زوفی تم حد کرتی ہو۔ اسے ٹینشن ہونے لگی۔ وہ اپنا سیل فون بھی گھر چھوڑ آئی تھی۔ تم سمیان کو فون کرو اور اسے آگاہ کرو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بس بھی کرو یار، اغوا کر کے تھوڑی لے جا رہی ہوں تمہیں، ویسے بھی آدھے گھنٹے کا کام ہے، پھر واپس چلیں گے، پریشان مت ہو۔ زوفی نے اسے ریلیکس کر دیا، تب جا کر اس کے چہرے سے ٹینشن کچھ کم ہوئی تھی۔ پھر بھی تم کال کر دیتی تو اچھا ہوتا، اس نے کہا، مگر زوفی فون میں مصروف ہو گئی، اس نے دھیان نہیں دیا۔ تم یوں اچانک آ گئی گھر چھوڑ کر نور، کم از کم میرے آنے کا انتظار کر لیتی، بچوں کو اکیلا چھوڑ کر نہ آتی۔ آپ نے میرا خیال کیا تھا؟ آپ نے دوسری شادی کرنے سے پہلے سوچا تھا کہ آپ ایسا کر کے مجھے اکیلا کر رہے ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ نور الایمان سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہیں… بس، اس نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ آپ مجھ سے جھوٹ بول کر جاتے رہے کہ آپ کی ماں بیمار ہے، اور حقیقت میں آپ یہ سب کر رہے تھے۔ نور الایمان، مورے جان سچ میں بھی بیمار ہے۔ تو آپ نے ماں کی بیماری کی خوشی میں شادی کی ہے؟ وہ چیخ اٹھی۔ رامیل لب بھینچ کر رہ گیا۔ پلیز میری پوزیشن کو سمجھو نور، میں خود بھی یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مورے جان نے مجبور کیا تھا مجھے۔ وہ آگے بڑھا اور دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام لیا۔ نور الایمان نے نفرت سے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ میری اوقات تو آپ کی نظر میں ایک آیا کی طرح ہے، اور یہ آپ نے ثابت کر دیا ہے۔ میں آپ کی منگیتر محبت تو ذوفشا تھی، جس سے آپ شادی کر چکے ہیں۔ نہیں نور الایمان، جائے اب آپ یہاں سے، مجھے آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنی، اور اپنے بچوں کو خود سنبھالیے گا، کیونکہ اب میں واپس نہیں آؤں گی۔ اس نے رخ موڑ کر کہا۔ نور الایمان، مجھے مورے جان نے مجبور کر دیا تھا۔ وہ بے بس ہوا۔ مگر میں مجبور نہیں ہوں رامیل خان، میں ہرگز ایک دوسری عورت کو برداشت نہیں کروں گی۔ اب کوئی فیصلہ ہو کر رہے گا، یہ تم ڈیسائیڈ کرو، یا تو میں یا پھر ذوفشا، اس نے کہا اور اسے اکیلا چھوڑ کر نیچے چلی گئی۔ رامیل یار کافی دیر وہاں کھڑا سوچتا رہا تھا۔ ارے جا رہے ہو بیٹا، کھانا تو کھا کر جاؤ۔ اماں نے اسے جاتے دیکھا تو نور الایمان کو گھورتے ہوئے خود سے روکا۔ نہیں آنٹی، میں بس نور الایمان سے کچھ ضروری کاغذات کا معلوم کرنے آیا تھا، ابھی جلدی میں ہوں، معذرت چاہتا ہوں آنٹی۔ اس نے ذات کا بھرم رکھنے کی خاطر جھوٹ کو تول دی اور سر جھکا کر واپس آ گیا۔ سب بدل گئے مگر تمہاری عادتیں نہیں بدلی نور الایمان، شرم کرو، داماد پہلی دفعہ گھر آیا تھا اور تم ایک بار بھی کھانے کا نہیں پوچھا۔ فکر مت کرے اماں، یہ پہلی اور آخری مرتبہ آئے تھے۔ ہیں کیا مطلب؟ وہ نہ سمجھی سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، آپ جلدی سے کھانا تو لگا دیں، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ بات کو ٹال گئی۔ سلون میں انہیں اچھی خاصی دیر ہو چکی تھی۔ زوفی کی دوست عالیہ بھی آ چکی تھی۔ ان دونوں کا میک اوور کرتے کرتے انہیں اچھی خاصی دیر ہو چکی تھی۔ پھر زوفی نے زبردستی اسے کھینچ کر چیئر کی طرف دھکیلا۔ اس کے نہ کرنے کے باوجود اس کی ہیئر کٹنگ، مینیکیور اور پیڈیکیور کروایا تھا۔ سمیان کو میرا بال کٹوانا پسند نہیں ہے زوفی، اس نے یہ بات کوئی 100 مرتبہ دہرائی تھی۔ ہر بار کی طرح زوفی نے اس بار بھی گھور کر اسے دیکھا تھا۔ سمیان نہ ہو گیا، کیا ہو گیا مہرناز؟ تم نے تو سر چڑھا لیا ہے اس شخص کو، مردوں کو اتنا سر نہیں چڑھاتے ورنہ یہ جینا حرام کر دیتے ہیں۔ اس کی پھوٹی قسمت۔ سمیان اسی وقت بہت غصے کے عالم میں داخل ہوا تھا، وہ سب کو سن چکا تھا، بہت غصے میں آگے بڑھا تھا۔ مہرناز کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ تمہاری خبر تو میں گھر جا کر لیتا ہوں، اس نے غصے سے دانت کچکچاتے ہوئے اپنی شال اتار کر مہرناز کے منہ پر پھینکی، جو چیئر پر براجمان تھی۔ تازہ تازہ ہیئر کٹنگ کو آئرن کروایا تھا، اس کے ریشمی بال آزاد کندھوں پر جھول رہے تھے، جو ہمیشہ چوٹی میں قید رہتے تھے۔ مہرناز نے کپکپاتے ہاتھوں سے شال کو گرد لپیٹ لیا۔ سمیان نے سخت گریب میں اس کی نازک کلائی دبوچی اور کھینچتے ہوئے گاڑی تک لے گیا۔ پورے راستے وہ غصے سے تھر تھر کانپتی رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی تپش سے اس سے نگاہ تک نہ اٹھائی گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی بیوی اور یوسف کے دونوں بچوں کو حویلی لے آؤ، وہ بھی سب کے ساتھ یہاں رہیں گے۔ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ اچانک آپ کا دل کیسے نرم پڑ گیا؟ آپ تو شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے ان کی۔ رامیل کا لہجہ تیز تھا۔
بابا جان اس کے گستاخ لہجے پر اسے گھورنے لگے۔ میں بتاتا ہوں کیوں، کیونکہ آپ مجھے ان کے ذریعے کنٹرول کرنا چاہتے تھے، اور جب آپ سے یہ کام نہیں ہوا تو آپ ان کو بھی یہیں بلانا چاہتے ہیں تاکہ میں یہیں رہوں۔ رمیل نے ان کا پھنڈا پھوڑ دیا تھا۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا بابا جان، جب تک آپ ان کے حق اور تحفظ کی ذمہ داری خود نہیں اٹھائیں گے، جب تک آپ نور الایمان اور بچوں کو وہی حق نہیں دیتے جو اس حویلی کے مکینوں کو حاصل ہے، تب تک وہ یہاں نہیں آئیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، وہ لڑکی ہماری یوسف کی قاتل ہے، بابا جان نے گرج کر کہا۔ یوسف کی قاتل وہ نہیں، آپ ہیں بابا جان۔ وہ چیخ اٹھا۔ دونوں باپ بیٹا آمنے سامنے آ چکے تھے۔ موڑے جان اسی دن سے ڈرتی تھی، وہ تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ ان کا بی پی ہائی ہو رہا تھا۔ مہرناز نے بمشکل انہیں سنبھالا تھا۔ جاؤ تم سمیان کو فون کرو، موڑے جان نے گھبراتے ہوئے انداز میں اس سے کہا تھا۔ آپ خود کو سنبھالیں، کیوں ٹینشن لے رہی ہیں؟ کچھ نہیں ہوگا، تم نہیں سمجھو گی مہرناز، تم جاؤ سمیان کو فون کر کر بلاؤ، کال کر کے۔ جی موڑے جان۔ وہ سمیان کو کال کرنے لگی۔ سمیان شاید مصروف تھا یا پھر اس سے اتنا ناراض تھا کہ اس کا فون تک نہیں اٹھا رہا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ میں قاتل ہوں یوسف کا، بابا جان نے بے یقینی سے دہرایا۔ جی ہاں، آپ اپنے بیٹے کے قاتل ہیں۔ پسند کی شادی ہی کی تھی نا یوسف نے، کون سا بڑا گناہ کر دیا تھا؟ وہ آپ سے ملنے کے لیے، موڑے جان سے ملنے کے لیے تڑپتا رہا، مگر آپ نے ذرا سی نرمی نہیں دکھائی بابا جان، اور دشمنوں نے فائدہ اٹھا کر آپ کے شیر جیسے بہادر بیٹے کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ بابا جان شوق تھے، اور ہاں، جس لڑکی کو آپ اس کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں وہ میری بیوی نور الایمان ہے۔ یوسف کی بیوی نور اسی دن ایکسیڈنٹ میں اس کے ساتھ ہی مر گئی تھی، اور اس کے 2 معصوم بچے یتیم و مسکین ہو گئے۔ آپ کی نفرت اتنی بڑی ہو گئی کہ آپ نے ان کا چہرہ دیکھنا، ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ جیت گئی آپ کی نفرت، آپ کی انا، آپ یہیں رہیں اب اپنی انا میں خوش، وہ کہہ کر جانے لگا۔ اور ہاں، وہ رکا، میں نے ظفر شاہ سے شادی صرف اور صرف موڑے جان کی وجہ سے کی تھی۔ مجھے جائیداد کی ہوس نہیں ہے، اور آپ کیا مجھے بے دخل کریں گے؟ میں خود آپ کی اس جائیداد کو ٹھوکر مارتا ہوں اور کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ ایسا ہی کچھ یوسف نے بھی جانے سے پہلے کہا تھا، پھر وہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ بابا جان کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ یہ پچھتاوا اتنا شدید تھا کہ ان کا دم گھٹنے لگا، ان کے دل میں شدید درد کی لہریں اٹھنے لگیں۔ وہ دل کو تھامے درد سے کراہتے ہوئے ایک طرف گر گئے۔ بابا جان، سب چیختے ہوئے ان کی طرف دوڑے۔ بابا جان کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جایا گیا تھا۔ انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ ڈاکٹر بہت کوششوں کے باوجود انہیں نہیں بچا سکے تھے۔ سمیان کی دنیا ہی الٹ گئی تھی۔ پہلے لاڈو نخرے اٹھانے والا بھائی یوسف، اور پھر محبت کرنے والا باپ، دونوں کو یکے بعد دیگرے کھو دیا تھا۔ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تفدین کا سارا کام رامیل نے سنبھالا تھا۔ سمیان گمسم سا لوگوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ وہ سفید کفن میں لپٹے باپ کے شفیق چہرے کو دیکھتے جا رہا تھا، جس باپ کو وہ بالکل صحت مند اپنی آنکھوں کے سامنے چلتا پھرتا چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ بے جان وجود لیے ہمیشہ کی نیند سو گیا تھا۔ پل بھر میں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ موڑے جان کو غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ مہرناز ان کے پاس ہاسپٹل میں تھی۔ ظفر شاہ اور نور الایمان گھر میں آئے مہمانوں کو دیکھ رہی تھی۔ بابا جان کی اچانک وفات نے سبھی کو غمزدہ کر دیا تھا۔ سمیان، اٹھو، گھر چلو۔ اس نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں اٹھا کر دیکھا اور امیل کا چہرہ دیکھ کر اس کا ہاتھ بری طرح سے اپنے کندھے سے جھٹک دیا۔ تمہاری وجہ سے ہوا یہ سب۔ تم جب بھی آتے تھے بابا جان کو اچھی بھلی باتیں سنا کر جاتے تھے۔ تمہاری باتیں، تمہارے تانے کس طرح سے انہیں ہرٹ کرتے تھے، تمہیں اندازہ ہے؟ تدفین کے بعد قبرستان میں اکا دکا لوگ تھے۔ سمیان کی بلند ترین غصیلی آواز سن کر متوجہ ہونے لگے تھے۔ سمیان، آہستہ بولو، کیوں 4 لوگوں میں تماشا بنا رہے ہو؟ گھر چلو، رامیل یار نے دھیمی آواز میں تنبیہ کی، مگر سمیان اس وقت صدمے سے گزر رہا تھا۔ اس کی بات پر اکھڑ کر بولا، تمہیں مبارک ہو وہ گھر، میں جا رہا ہوں۔ وہ غصے سے کہہ کر گاڑی لے کر چلا گیا۔ رامیل یار نے اسے جانے دیا۔ اس وقت سمیان بہت اپسیٹ تھا، اسے اس دکھ سے نکلنے میں وقت درکار تھا۔ نور الایمان جانتی تھی وہ ظفر شاہ کی قہر بڑی نظروں کی زد میں ہے۔ وہ جب سے آئی تھی ظفر شاہ مسلسل اسے آتے جاتے تنزیہ کھا جانے والی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ حالانکہ غصہ تو نور الایمان کو اس پر کرنا چاہیے تھا، اس کے شوہر کی دوسری بیوی تو وہ تھی، مگر نور الایمان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے نگاہوں سے دور ہو جائے۔ وہ خود بھی یہاں رہنا نہیں چاہتی تھی، مگر مجبور تھی۔ جیسے ہی رامیل آیا وہ اسے کہنے لگی،
مجھے گھر جانا ہے، تم ڈرائیور سے کہو مجھے چھوڑ آئے۔ تم کچھ دن یہی رہو گی، میں ڈرائیور سے کہہ دیتا ہوں ضروری سامان اور بچوں کو لے آئے، اور اوپر والا پورشن سیٹ کروا دیتا ہوں تمہارے لیے۔ مجھے یہاں نہیں رہنا رامیل، سمجھنے کی کوشش کرو، اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اسے فورس نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ بھی مشکل دور سے گزر رہا تھا۔ میں تمہیں دور نہیں بھیج سکتا نور، تم میری نظروں کے سامنے رہو گی تو مجھے تسلی رہے گی، مگر مجھے یہاں رہ کر تسلی نہیں ہوگی، مجھے گھر جانا ہے، بس کچھ دن نور، جب تک میں یہاں ہوں۔ وہ آگے بڑھا اور اس کی پیشانی چوم کر کہتے ہوئے سارے اعتراضات مٹی میں ملا دیے۔ تم جانتی ہو نا موڑے جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے، سمیان بھی اپنے حواسوں میں نہیں ہے، حویلی کو اس کے انتظامات کو سنبھالنا ہے مجھے، بس کچھ دن کی بات ہے، پھر سب نارمل ہو جائے گا۔ وہ رسان سے سمجھانے لگا تو نور الایمان کو اس کی پوزیشن کا احساس ہوا۔ ٹھیک ہے، اس نے ہولے سے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ ظفر شاہ دور سے ان دونوں کا کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی، مگر رامیل نے اسے سیریس نہ لیا۔ موڑے جان کو ڈاکٹرز نے ٹرائنکولیزر کے ذریعے سلا دیا تھا۔ مہرناز بھی کل رات سے یہی تھی، اسے موڑے جان کے لیے بہت برا لگ رہا تھا۔ جس شخص کے ساتھ انہوں نے پوری زندگی بتائی ان کا محرم تھا، موڑے جان ان کا آخری دیدار بھی نہ کر سکی تھی۔ اسے اچانک سمیان کا خیال آیا تو بیگ سے سیل فون نکال کر روم سے باہر گئی۔ سمیان فون نہیں اٹھا رہا تھا، اسے سخت پریشانی ہو رہی تھی۔ اس نے رامیل کو کال کی تھی، اس نے بتایا وہ بابا جان کی تدفین کے بعد قبرستان سے سیدھا گاڑی لے کر پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ اس کا فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس کے سن کر پریشان سے حواس باختہ ہو گئی۔ وہ بابا جان سے بہت اٹیچ تھا، یہ بات سب لوگ ہی جانتے تھے۔ ان کی اچانک موت اس کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ اس کی دعائیں رنگ لے آئیں اور سمیان نے بہت سی مس کالز کے بعد فون اٹھا لیا۔ سمیان آپ کہاں ہیں؟ میں کتنی پریشان ہو رہی ہوں آپ کے لیے، آپ کو اندازہ بھی ہے؟ کہاں ہو تم؟ اس کی کرب میں ڈوبی ہوئی دھیمی آواز سنائی دی۔ میں تو ہاسپٹل میں ہوں موڑے جان کے پاس، آپ کہاں ہیں؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں تو فکر مت کرو، موڑے جان کا خیال رکھنا تم۔ اس نے اچانک فون بند کر دیا۔ ہیلو سمیان، ہیلو۔ اس نے دوبارہ فون ٹرائی کیا تو فون سوئچ آف آ رہا تھا۔ اس نے تھک کر فون رکھا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ رات کے جانے کس پہر اس کی آنکھ کھلی تو سمیان اس کے کندھے پر سر رکھے نیم دراز تھا۔ وہ سیدھی ہوئی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ آپ ہاسپٹل کیوں چلے آئے؟ گھر چلے جاتے؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ اگر تمہیں بھی میری موجودگی اچھی نہیں لگ رہی تو یہاں سے بھی چلا جاتا ہوں۔ وہ ہر کسی سے ناراض لگ رہا تھا۔ نہیں، میں ایسا تو نہیں کہا۔ اس کی بکھری بکھری سی حالت دیکھ کر مہرناز کو بے حد ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ اسے اندازہ تھا سمیان کس تکلیف سے گزر رہا تھا۔ اس نے باپ جیسی نعمت جو کھویا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اٹھ کر جانے ہی لگا تھا کہ مہرناز نے اس کا بازو تھاما۔ تمہیں اس سے کیا؟ اس نے بے رخی سے ہاتھ چھڑایا۔ شاید یاد آ گیا تھا کہ وہ اس سے ناراض تھا۔ آپ کم از کم اس وقت تو ناراضگی نہ دکھائیں۔ سمیان نے بہت غصے سے مڑ کر دیکھا۔ بلیک دوپٹے کے حالے میں اس کا رویا رویا سرخ چہرہ بہت غضب لگ رہا تھا۔ سمیان نے بے اختیار اس کے رخساروں پر بوسہ دیا۔ سمیان، ہم ہاسپٹل میں کھڑے ہیں۔ سمیان کی سماعتوں میں اس کی دھیمی آواز رس کھولنے لگی۔ وہ مدہوش سا ہو کر اس کے لبوں پر جھکا تو مہرناز نے رخ موڑ لیا۔ ہم ہاسپٹل میں کھڑے ہیں، آپ کو اپنی عزت کا خیال نہیں مگر مجھے ہے۔ سمیان نے سخت گرفت میں اس کا چہرہ موڑ کر اپنی جانب کیا تھا۔ چھوڑے مجھے، پاگل واگل تو نہیں ہو گئے آپ؟ اس نے مزاحمت کرتے ہوئے خود کو چھڑایا۔ ہاں ایسا ہی سمجھو۔ سمیان کو اس کی گسیلی آنکھوں پر بے انتہا پیار آنے لگا۔ اس نے تھوڑی کو دبوچتے ہوئے اس کا منہ چوما تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھول کر نرس اندر آئی تھی۔ چیک اپ کے لیے۔ سمیان نے پیچھے سے اس کی کلائی مضبوطی سے تھامی ہوئی تھی۔ ہاتھ چھوڑے، میرا شرم کرے، اس وقت آپ کو رومانس سوجھ رہا ہے؟ اس نے دبا دبا گراتے ہوئے کلائی چھڑانی چاہی۔ مجھے تو ہر وقت ہی سوجھتا ہے، بس تم ہی نہیں کرنے دیتی، سمیان نے کہتے ہوئے اس کی گردن سے لب مس کیے تھے۔ اس نے سرتا پاؤں لرز کر اسے تنبیہی نگاہوں سے گھورا تھا۔ ان کی کنڈیشن اسٹیبل ہے، آپ انہیں صبح تک گھر لے جا سکتے ہیں، مگر میک شور کہ انہیں کسی بھی قسم کی ٹینشن اور اسٹریس سے دور رکھے۔ نرس ہدایات دے کر جا چکی تھی۔ آپ نے کھانا کھایا؟ مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہوا تھا۔ دیکھے سمیان، بابا جان کی وفات ایک حادثہ تھا، آپ رامیل بھائی کو بلیم مت کریں، وہ بھی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ وہ اس کی بات سن کر یکدم سے آؤٹ ہوا تھا اور کمرے سے باہر نکلا تھا۔ مہرناز کو لگا اس نے غلط وقت پر بات کہہ دی ہو۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے گئی۔ سمیان رکے،
تم دیکھ نہیں سکتی نا مجھے پرسکون 2 منٹ کے لیے؟ تمہارے ساتھ وقت گزارنے آیا تھا کہ اپنا غم بھول جاؤں، مگر تم… اس کی آنکھیں آتش فشاں کی مانند دہک رہی تھی۔ نہیں سمیان، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں تو بس آپ کو سمجھا رہی تھی۔ تم مجھے بیوقوف سمجھتی ہو مہرناز؟ وہ گرجا۔ مہرناز نے سہم کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے اپنا رکا سانس بحال کیا تھا۔ وہ اتنا ٹائم اس کے ساتھ گزارنے کے بعد بھی اس کے مزاج کو سمجھ نہیں پائی تھی کہ اسے کس بات پر غصہ آ سکتا تھا، کس بات پر اس کا موڈ خراب ہوتا تھا۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ سمیان خان بہت مشکل مزاج رکھتا تھا۔ مورے جان کو اگلی صبح ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ سمیان کو پچھلے 2 دنوں سے سخت بخار تھا۔ نہ وہ خود خیال رکھ رہا تھا، نہ ہی اسے اپنے قریب آنے دے رہا تھا۔ اس سے ناراض تھا، بلکہ وہ تو پوری دنیا سے ہی ناراض تھا۔ بلا وجہ ملازموں سے الجھ پڑتا۔ عجیب چڑچڑا سا مزاج ہو گیا تھا۔ مہرناز تو اس کے موڈ سے ہی غائب رہتی تھی۔ سمیان کہاں جا رہے ہو؟ ناشتہ کر کے جانا۔ رمیل یار اسے جاتے دیکھ کر روکا تھا۔ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ کس نے حق دیا ہے تمہیں؟ وہ اکھڑ کر بولا۔ تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرو سمیان، میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں۔ رمیل یار کو اس کا گستاخ لہجہ بہت برا لگا تھا۔ تم مت کرو۔ کس نے کہا تم سے میرا لحاظ کرو؟ خیر، اب تو تمہیں کسی کا بھی لحاظ نہیں ہوگا۔ اس گھر کے سرپرست آلہ جو بن بیٹھے ہو تم، یہی چاہتے تھے نا تم؟ بابا جان کی بات، ان کی کل جائیداد کا قبضہ کرنا۔ سمیان، رمیل یار نے غصے سے بے قابو ہو کر اسے تھپڑ جڑ دیا۔ حویلی کے حقیر ملازموں اور مکینوں کے سامنے سے بہت سبکی محسوس ہوئی تھی۔ تم دکھی ہو، میں سمجھ سکتا ہوں، مگر اس کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنی فرسٹریشن مجھ پر نکالو۔ بس کریں، آپ لوگ چھوٹے بچے تو نہیں جو آپ لوگوں کو سمجھانا پڑے۔ مورے جان کو ڈاکٹرز نے ٹینشن اور اسٹریس سے دور رکھنے کی تاکید کی ہے، ورنہ نتیجہ کی ذمہ دار آپ لوگ خود ہوں گے۔ بہتر ہوگا لڑائی جھگڑے کے بجائے ایسے صلح صفائی سے بات چیت کر کے معاملے اور غلط فہمیاں دور کر لی جائیں۔ نور الایمان نے مداخلت کرتے ہوئے دونوں کو ٹوکا۔ صلح صفائی مائی فٹ، تم نے یہ اچھا نہیں کیا رامیر۔ وہ بے یقینی اور غصے سے راستے میں آیا اور ہر شے کو ٹھوکر مارتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ جب تک ملازمہ نے مہرناز کو خبر دی، سمیان وہاں سے جا چکا تھا۔ سمیان جذباتی ہے، غصے میں آ جاتے ہیں جلدی، مگر آپ تو سمجھدار ہیں، آپ کو ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے رامیل بھائی۔ مہرناز کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر نور الایمان پر ڈالی اور کمرے میں چلی گئی۔ اسے کئی دن گزر چکے تھے حویلی آئے ہوئے۔ ملازموں کا رویہ اس سے بھی بہت بہتر تھا۔ اب تو مورے جان بھی اس سے اور بچوں سے انسیت ہونے لگی تھی۔ وہ اکثر یوسف کو ان کے پاس لے جاتی، ادھر ادھر کی باتوں سے ان کا دل بہلانے کی کوشش کرتی تاکہ وہ جلد ریکور ہو جائیں۔ ظفر شاہ کو اس کا مورے جان سے پھنس کر بات چیت کرنا ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ وہ دور سے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتی رہتی۔ مجھے نہیں پتا تھا تم اتنی اخلاق والی ہو۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، ہم نے تمہیں جانے اور پرکھے بغیر بہت بڑا بھلا کہا۔ کوئی بات نہیں مورے جان، آپ میری ماں جیسی ہیں، مجھے آپ کی سخت بات بھی بری نہیں لگتی۔ اس نے یہ کہہ کر ان کا مان بڑھایا تھا۔ وہ خوش ہونے لگی۔ وہ بالکل مہرناز کی طرح ان چند دنوں میں ان کا خیال رکھ رہی تھی۔ یوسف کو میرے پاس چھوڑ جاؤ، تم کھانا کھا لو۔ اس نے بخوشی یوسف کو ان کے پاس بٹھا دیا تھا اور کھانا گرم کرنے کچن میں چلی آئی۔ ملازم اپنے کوارٹر میں جا چکے تھے۔ اس کے پیچھے ظفر شاہ بھی چلی آئی تھی۔ اگر چائے بنا رہی ہو تو میرے لیے بنا لینا ایک کپ۔ مجھے لگا تم میرے ہاتھ کی چائے پینا پسند نہیں کرو گی۔ نور الایمان کو حیرت ہوئی تھی۔ خیر ایسی بھی بات نہیں، زوفی نے کہا۔ اس نے چائے کپ میں ڈال کر اس کی جانب بڑھائی تھی۔ زوفی کے ہاتھ سے گرم گرم چائے کا کپ پھسل کر اس کے پاؤں پر گر گیا۔ اس کی چیخوں سے حویلی کی دیواریں کانپ اٹھیں۔ او مائی گاڈ، آئی ایم سو سوری، میرے ہاتھ سے پھسل گیا کپ، وہ جلدی سے کہنے لگی۔ جلن اور تکلیف سے نور الایمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نور کیا ہوا، یہ چائے کیسے گری؟ رامیل اس کی آواز سن کر دوڑا چلا آیا تھا۔ اسے نور الایمان کی فکر میں ہلکان ہوتا دیکھ کر ظفر شاہ نے برداشت نہ ہو سکا۔ وہ تن فن کرتی وہاں سے چلی گئی۔ وہ پوری رات سمیان کا انتظار کرتی رہی، پریشان تھی، فکر مند تھی۔ اس کا فون بھی بار بار ٹرائی کر چکی تھی، مگر فون مسلسل آف آ رہا تھا۔ اسی وقت ملازم اس کا بیگ اور ضروری اشیاء لینے آیا تو ملازمہ نے آ کر اسے اطلاع کی۔ اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کیا مطلب اسلام آباد چلے گئے؟ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایسے کیسے اسلام آباد چلے گئے؟ وہ بے یقین تھی۔ ملازمہ نے مورے جان کو اطلاع دی تھی۔ تم جانتی ہو نا تمہارے بابا جان سے کتنا اٹیچ تھا، اس لیے ڈسٹرب ہوگا، اسے کچھ دن اکیلے رہنے دو۔ مورے جان نے کہا، مگر اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں چلے جاؤں ان کے پاس۔
یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، ایسے میں بھی مطمئن رہوں گی کہ تم اس کا بہتر خیال رکھ سکتی ہو۔ بہت شکریہ مورے جان۔ اس کی جان میں جان آئی تھی۔ اس نے اپنی چند ضروری اشیاء پیک کی تھی، مگر سمیان کے لیے الگ سے ایک بیگ تیار کیا تھا اور اسی شام وہ ڈرائیور کے ساتھ اسلام آباد نکل چکی تھی۔ رکو تو صحیح یار، مجھے دیکھنے دو، رامیل نے قدرے غصے سے اسے ڈانٹا۔ آپ کے جسم کا کوئی حصہ جلے تو میں آپ سے پوچھوں کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ وہ آنسو بھری آنکھوں سے بولی۔ یقین کرو اس وقت تمہیں ایسی حالت میں دیکھ کر مجھے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے نور۔ وہ اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمے سے بولا۔ مل گیا نا آپ کو سکون، آپ تو یہی چاہتے تھے، اس لیے مجھے یہاں روکا تھا آپ نے۔ نورالایمان تو خواہ خواہ مجھ میں الجھ رہی ہو، میرا بھلا کیا قصور اس میں؟ وہ ضد ہوا تھا۔ نہیں تمہارا کوئی قصور نہیں، سب قصور میرا ہی ہے۔ وہ اٹھی اور غصے سے چلی گئی۔ نور، رامیل لمبی سانس کھینچ کر غصہ دبایا اور اسے کھینچ کر دوبارہ بٹھایا۔ چھوڑے مجھے، مجھ سے جھوٹی ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں، شش خاموش بیٹھی رہو۔